بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار اپنی شان سے لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر براعظمان تھے۔ لوگوں کے مسائل خوش دلی سے حل کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے انہیں مسلسل 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ماتھے پر ایک بھی شکن نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے وقت کے ایک عظیم بادشاہ تھے۔ ان کے بنائے ہوئے اصول، ان کے نظام کی ہر ایک کی تعریف کرتا تھا۔ ان کی انصاف پسندیدہ شخصیت سب لوگ ہی قائل تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی رعایا کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ بنا آرام کے پرواہ کیے بغیر وہ اپنی رعایا کی خدمت میں خود کو صرف کرتے رہتے تھے۔ ایک یہی وجہ تھی کہ ان پر رعایا ان کے موجود لوگ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ سلطان کے پاس آ کر اندر انداز میں بتاتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ ایک رحم دل بادشاہ تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ رحم دلی سے مخاطب ہونا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور یہی واحد چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی رعایا آزادی کے ساتھ وہاں قیام پذیر تھے۔ ابھی وہ دربار میں مصروف تھے کہ اتنے میں ان کا خاص وزیر ایک دم دربار میں داخل ہوا۔ وہ کافی دیر سے وزیر کی غیر موجودگی دربار میں محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی رعایا میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ کسی سے پوچھنے کا انہیں وقت ہی نہیں ملا تھا۔ وزیر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے یقیناً کسی اہم مسئلے میں اٹکے ہوئے تھے، جبھی وہ دربار میں موجود تھے، اور نہ ہی وہ انہیں کہیں بتا کر گئے ہوئے تھے۔ وزیر قدم بہ قدم چلتا ہوا سیدھا سلطان کی نشست کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ان کے دربار میں کھڑے ہو کر سرگوشی زدہ آواز میں ان سے گفتگو کرنے لگا۔ وزیر کے آ جانے کی وجہ سے دربار میں یکدم ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ دربار میں موجود تمام لوگ ہی سلطان اور وزیر کو دیکھ رہے تھے۔ جو خبر وزیر کو ملی تھی وہ بہت ہی خطرناک تھی۔ جیسے جیسے وزیر وہ خبر سلطان کے گوش گزار کر رہا تھا، ان کے ماتھے پر شکنوں کے جال بچھنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات یہ بتاتے تھے کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ سلطان ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس تہس کر دیں۔ سلطان نے خاموش نظر سے دربار کو دیکھا اور فوراً ہی اپنی نشست چھوڑ کر وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ سیدھا محل میں موجود اپنی مخصوص کمرے میں آ گئے۔ وہاں جب وہ پریشانی کی حالت میں ہوتے تھے تو سب کام چھوڑ کر اس کمرے میں بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل سوچتے تھے، تو قدرتی طور پر ان کے دماغ میں بہت اچھے منصوبے بننا شروع ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اس کمرے کا انتخاب کرتے تھے۔ جبکہ وزیر نے تمام لوگوں کو واپس بھیج دیا تھا کہ آج دربار کا اختتام یہیں ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال کے لیے سلطان کسی مشکل میں آ گئے ہیں، پہلے وہ اس مشکل سے نکلیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ یہ بول کر وہ سیدھا اس مخصوص کمرے میں آ گئے تھے جو صرف اور صرف سلطان کا ہی تھا، جبکہ پیچھے سپاہیوں کی مدد سے یہ بات باہر موجود تمام لوگوں کو بتا دی گئی تھی، اور دربار میں موجود لوگوں کو بھی کل آنے کا بول کر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ وزیر نے ہلکی دستک دی اور سلطان کی اجازت سے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ سلطان کافی اضطرابی کیفیت میں ٹہل رہے تھے۔ وزیر کو آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر رکے۔ ان کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی لہجے میں بولے، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات حقیقت میں ہے بھی کیا نہیں؟ میں بھی بازار سے آ رہا تھا، وہاں پر 4 مرد کھڑے یہ بات کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو سن کر میرے کان بھی کھڑے ہو گئے، اور جب میں نے تفصیل پوچھی تو ایک آدمی نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا کہ یہ کام کچھ دنوں سے ہی ہو رہا ہے، اور اب تک 2 بچوں کو جنم دے چکی ہے، اور جس نے بھی وہ بچہ استبل کی مالکن سے خریدا ہے وہ گھرانہ کافی امیر ہو گیا ہے۔ اس بچے کو بہت خوش نصیب کہا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کی جمع پونجی اس عورت کے قدموں میں ڈھیر کر رہے ہیں۔ سلطان، جیسے جیسے ہو سکتا ہے ایک انسان اور جانور کا ملاپ، ہمیں حقیقت کچھ اور ہی لگ رہی ہے۔ کہانی کا دوسرا پہلو، یہ پہلو جو دکھایا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ کوئی بھی جانور کبھی بھی انسانی بچے کو جنم نہیں دے سکتا۔ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ ہمیں تمام معاملے کی تحقیقات خود براہ راست کرنی ہوگی، کیونکہ اگر یہ افواہ پھیلتی ہے تو بہت سے بیوقوف انسان جانوروں سے ملاپ کرنے کا شروع کر دیں گے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان بنایا ہے اور جانوروں کے لیے جانور،
اگر اس کے اندر کوئی اپنی مرضی چلا کر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہو جائے گا، اور میں اپنی ریا میں یہ گناہ ہوتے ہوئے کسی صورت میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان سب چیزوں کا قصوروار آخرت میں مجھے ہی ٹھہرایا جائے گا۔ جب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا تو تم نے اس چیزوں کو کیوں نہیں روکا؟ سلطان یہ بول کر خاموش ہو گئے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتے ہوئے اپنی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ وزیر کافی دیر تک سلطان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب سلطان کچھ نہ بولے تو وہیں گلا پھنکار کر بولا۔ سلطان کافی دیر خاموش ہی رہے، ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ایک نظر سے وزیر کو دیکھا اور کہنے لگے، ہم آج ہی بھیس بدل کر استقبال جائیں گے اور آخری ساری اس کہانی کے پیچھے چھپے راز کو پتہ لگائیں گے کہ آخر یہ کیا کہانی ہے، کیونکہ ہم اس بات کو کسی صورت بھی تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں صرف اور صرف اس رات کا انتظار ہے جب تک کے لیے آپ جائیں اور لباس کا انتظام کریں۔ وزیر نے ادب سے سر جھکایا اور قدم بقدم چلتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ سلطان ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ ایک گھوڑی انسانی بچے کو کیسے جنم دے سکتی ہے۔ سحر کے اذان میں جب انہیں اپنے کانوں میں سنائی دی تو وہ فوراً ہی اپنی نشست سے اٹھے اور اپنے حجرے میں جا کر مصلی بچھا کر بیٹھ گئے۔ ظہر کی نماز ادا کر کے وہیں بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ میرے رب، تیری شان بہت عظیم ہے، تجھ سے کوئی دخل اندازی کرے۔ وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے گفتگو رہے۔ اس کے بعد قرآن پاک اٹھا کر اس کی تلاوت کرنے لگے۔ تقریباً عصر کے وقت انہوں نے قرآن پاک کو بند کیا اور نماز عصر ادا کر کے وہ اپنے مسلسل سے اٹھ گئے۔ اپنے مخصوص کمرے میں آ کر کچھ دستاویزات پر کام کرنے لگے۔ اس دوران کب رات ہوئی انہیں علم ہی نہ ہوا۔ بس ایک بار وہ مغرب ادا کرنے کے لیے نشست سے اٹھے تھے۔ اس کے بعد عشاء ادا کر کے بھیس بدل چکے تھے۔ وہ 4 لباس اتار کر اب ایک عام لباس میں موجود تھے۔ ان کا ارادہ استقبال میں جانے کا تھا، جہاں پر وہ گھوڑی موجود تھی جو انسانی بچے کو جنم دے رہی تھی۔ وزیر اور سلطان مالک کے پیچھے رستے سے نکل کر اس سڑک پر چل رہے تھے جہاں پر استقبال موجود تھا۔ وزیر نے سرگوشی زدہ آواز میں، سلطان معظم، ایک بڑی خبر اور ملی ہے کہ استقبال کا جو مالک ہے وہ کچھ سالوں پہلے ہی مر چکا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس استقبال کی بیوی اسے ہی سنبھالتی ہے۔ سلطان یہ بات سن کر ایک پل کو اپنی جگہ پر رک گئے اور وزیر کو دیکھ کر کہنے لگے، تم نے ہمیں یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، میں معافی چاہتا ہوں، دراصل یہ بات مجھے بھی ابھی معلوم ہوئی ہے، جو میں نے استقبال کی مزید اچھے سے چھان بین کروائی ہے۔ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ وہ لوگ سیدھا استقبال کے پاس پہنچے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی انہیں کچھ لوگ نظر آئے۔ یقیناً وہ لوگ اس لالچ میں ہی آئے تھے کہ جو گھوڑی اب بچہ جنم دے رہی ہے وہ انہیں مل جائے۔ سلطان نے اپنی ریا کے ان بیوقوف لوگوں کی حالت پر بہت زیادہ افسوس کے ساتھ چٹکرایا اور وزیر کو کہا، کچھ بھی منسبت کے ہماری ملاقات استقبال کی مالکن سے کرواؤ، کیونکہ ساری حقیقت اس ملاقات کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا اور ادب سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سلطان عام انسانوں کے لباس میں قدم بقدم چلتے ہوئے ان لوگوں کے قریب جا چکے تھے جو پہلے ہی استقبال کے پاس کھڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کے بہر میں ایک اور انسان اضافہ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ادم کہنے لگا، میاں بھائی، تم کیوں آگے ہو؟ یہاں کم بھیڑ ہے جو تم آ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ اب فی الحال کے لیے جاؤ، یہ بچہ ہم لوگ لیں گے۔ سلطان نے لوگوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ایک بچہ تم سب کیسے لوگے؟ ایک بچہ صرف ایک ہی فرد لے سکتا ہے۔ ان سب مردوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ بچہ ہم لوگ اس عورت سے خرید لیں گے۔ اس کے بعد کچھ وقفے کے لیے اس بچے کو ہم اپنے گھر کے اندر رکھ کر اس کی پرورش کریں گے۔ اس طرح ہم سب آرام سے امیر ہو جائیں گے۔ سلطان نے افسوس سے سر منفی میں لایا۔ اتنی دیر میں وزیر وہاں پہنچ گیا تھا اور سرگوشی زدہ آواز میں سلطان کو صورت کا پیغام پہنچانے لگا تھا۔ سلطان نے پورے استقبال پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی وزیر نے بتایا کہ اس عورت نے چند سکوں کے عوض آپ سے ملاقات کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں وہ آتی ہوگی۔ سلطان خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورت قدم بقدم چلتی ہوئی سلطان کے پاس آ گئی تھی۔
اس نے خود کو کالی چادر کے حالے میں لپیٹا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ عورت سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جی فرمائیے، آپ مجھ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ سلطان اس عورت کو اچھے سے جائزہ لینا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے اس عورت کی بات سنی اور کہنے لگے، دراصل میں نے سنا ہے کہ آپ استبل میں جو گھوڑی موجود ہے وہ انسانی بچے کو جنم دے رہی ہے، اور جو بھی شخص اس بچے کو خرید رہا ہے وہ چند ہی دنوں میں بہت زیادہ امیر ہو رہا ہے، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ وہ کہنے لگی، بالکل، میں ایک تاجر ہوں، اور تاجر تو ویسے بھی پیسہ بنانا جانتے ہیں۔ اگر اس بچے کو خرید کر مجھے منافع ہوتا ہے تو میں بے شک اس بچے کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تم جتنی بھی اجرت سے اس بچے کو چاہتی ہو مجھے بتا دو، میرا ساتھی وہ تمہیں ادا کر دے گا، لیکن یہ بچہ صرف میرا ہی ہوگا، اس کے علاوہ تم کسی کو بھی نہیں بیچو گی۔ باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، بچے کو خریدنا چاہتے تھے۔ وہ عورت فوراً ہی کہنے لگی، نہیں صاحب، اگر آپ اس بچے کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ بچہ آپ کا ہی ہوا، لیکن اگر آپ منہ مانگی قیمت ادا کرتے ہیں تو ہی۔ بہت سے خریدار میرے پاس موجود ہیں۔ سلطان اس دورانی میں پورے استبل کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے سر کو ہلکی جمچ دی اور کہنے لگے، تمہیں جتنا بھی پیسہ چاہیے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، بس ایک بار ہمیں اس گھوڑی کو دکھا دو جو یہ بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ وہ عورت سر ہلا کر اپنے ساتھ آنے کا بول کر اندر چلنے لگی، جبکہ سلطان اور ان کے وزیر اس عورت کے پیچھے پیچھے ہی چل رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہوئی ایک سفید گھوڑی کے پاس آئی جو حاملہ تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے اس گھوڑی کے سر پر آگ پھیرا اور سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، صاحب یہی وہ گھوڑی ہے جو انسانی بچے جنم دیتی ہے۔ سلطان نے ایک نظر اس گھوڑی کو دیکھا اور چند ایک بات کے وہاں سے نکل گئے۔ وہ لوگ استبل سے نکلتے کہ اچانک سلطان کے پاؤں کو ایک ٹھوکر لگی تھی اور وہ گرتے گرتے سنبھلنے تھے، لیکن اچانک ان کی نظر استبل کے برابر موجود اس عورت کے گھر کی طرف پڑی۔ وہاں جو چیز انہیں نظر آئی تھی، ان کے ماتھوں پر شکنوں کے جال بچھ گئے تھے، جبکہ پیچھے اس عورت اور وزیر کو آتا دیکھ کر وہ فوراً ہی اپنے چہرے کے تاثرات کو سنبھال چکے تھے۔ لیکن جو چیز انہیں سامنے دیکھی تھی وہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ یہ عورت جھوٹی مکار ہے۔ اس بات کے پیچھے ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ وہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے چکر میں یہ غلط افواہ پھیلا رہی ہے، لیکن وہ اس بات سے نام واقف تھی کہ جب اللہ تعالیٰ سچائی سامنے لانا چاہتا ہے تو وسیلے خود ہی بنا دیتا ہے۔ سلطان ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور وزیر کے ہمراہ وہاں سے نکل گئے، جبکہ وزیر سلطان سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن سلطان کے چہرے کے تاثرات کی وجہ سے وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہاں لا کر وہ صدیقہ اپنے مخصوص کمرے میں گئے تھے اور ساتھ میں وزیر کو آنے کے لیے بول دیا تھا۔ وزیر نے ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم نے وہاں بہت اچھے سے چھان بین کروا دی ہے، بتاؤ اس گھر میں وہ کون ہے موجود ہے؟ وزیر نے سادہ الفاظ میں وہی بات دہرائی تھی کہ اس کے شوہر کے کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور وہ عورت بیوہ ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اکیلی وہ خود ہی استبل کو سنبھالتی ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی بھی نہیں، اس کا ساتھی بھی نہیں ہے۔ سلطان نے کڑک آواز میں پوچھا، کیا واقعی تم نے بہت اچھے سے چھان بین کروائی ہے؟ جبکہ ان کے لہجے سے بے ساختہ نے وزیر اپنا سر اٹھایا تھا، سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، جی سلطان معظم، میں نے اچھے سے چھان بین کروائی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے وزیر کو دیکھا اور دھیرے دھیرے انہیں بتانے لگے کہ وہاں پر کیا دیکھ کر آئے ہیں، اس استبل کی حقیقت، اس گھوڑے کا راز آخر کیا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر وزیر کے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، بخدا میں نے بہت سے اچھے سے چھان بین کروائی تھی، شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی، کیونکہ ہمیں ایسے کوئی بھی اس گھر کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھی۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا اور فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھے اور دربار لگانے کا حکم دے دیا، جبکہ اس عورت کو بھی بلانے کا حکم دے دیا تھا۔ سلطان نے فوراً ہی اپنا لباس تبدیل کر کے شاہی لباس میں اپنے آپ کو نشست براجمان ہو چکے تھے، جبکہ عورت ایک بار پھر سلطان کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تو آپ ہیں وہ خاتون جو لوگوں کو بچے فراہم کر رہی ہیں، جو آپ کی گھوڑی جنم دیتی ہے؟ سلطان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اس عورت نے سلطان کی جانب دیکھا اور ڈرتے ڈرتے سر اس بات میں ہلایا۔ سلطان نے اس عورت کو دیکھا اور کہنے لگی، کیا واقعی یہ بات حقیقت ہے یا آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ اور یاد رکھیے گا بی بی، اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو آپ کو بہت سخت سزا ملے گی، کیونکہ آپ کسی اور کے معاملات میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ٹال
گزار رہی ہیں۔ اگر آپ افواہ پھیلا رہی ہیں اور کوئی چال چل رہی ہیں تو ہمیں ابھی ہی بتا دیں، نہیں تو یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ ہم وہ کریں گے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ عورت فوراً سلطان کی بات کی منفی کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری گھوڑی انسانی بچہ جنم دیتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور کہنے لگی، آپ کا مقصد بات کرنے کا کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا سکتا، آپ کو کسی بات کو مقصد نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات کی وجہ سے ہمارے ساتھ کسی بھی مقصد کیا ہے؟ لیکن اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اس کی گڑبڑاہٹ سے یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ جھوٹی ہے۔ سلطان اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمارے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو پوری رات کے لیے اس گھوڑے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے گا اور حکیم کے ذریعے کچھ ادویات اس گھوڑے کو دی جائیں گی تاکہ وہ آپ کے ساتھ بھی یہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یقیناً آپ کی گھوڑی انسانی بچہ جنم دے سکتی ہے۔ اس عورت کی آنکھیں یکدم ہی باہر آنے کو ہی تھی اور وہ گھر پر آتی ہوئی کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گھوڑا کسی عورت کے ساتھ ایسا کرے؟ تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس گھوڑی انسانی جنم بچہ دیتی ہے۔ سلطان معمولی سے انداز میں بولے، کیونکہ اس گھوڑے کی نسل ہی اس گھوڑی کے پیٹ میں ہے، تو یہ بات گھوڑا ہی ظاہر کر سکتا ہے کہ اس کی گھوڑی انسانی بچہ جنم دے سکتی ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے فوراً ہی تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا، ہم تو ساتھ دینے کی وجہ سے تمہیں کال کوٹری میں ڈال دیں گے۔ عورت اتنی زیادہ ڈر چکی تھی کہ اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے۔ عورت کہنے لگی، اگر مجھے اس گھوڑے کے ساتھ ایک رات اکیلے کے لیے کمرے میں رکھا جائے گا تو مجھ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، مجھے زخمی کر سکتا ہے، اگر اسے حکیم کی ادویات دی جائیں گی تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت سلطان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا اور پھر جاہو جلال کے ساتھ دہاڑتے ہوئے، تم کیوں اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر اپنی ٹانگ ڈال رہی ہو؟ کون ہو ایسی گھٹی افواہ پھیلانے والی کہ تمہاری گھوڑی انسانی بچہ جنم دے رہی ہے، جبکہ تمہارے گھر میں موجود عورت جو حاملہ ہے اس کا بچہ تم لوگوں کو بیچتی ہو؟ بولو کیا حقیقت ہے، نہیں تو تمہارا سر ہم اپنے ہاتھوں سے تمہارے در سے علیحدہ کر دیں گے۔ ان کی آواز میں اتنی گڑگڑاہٹ تھی کہ دربار کی دیوار ہی ہلنے لگ گئی تھی، جبکہ عورت بھی خوف کے ذریعے سر گھٹنوں کے بل زمین بوس ہو گئی تھی۔ ان کا چہرہ غصے کے مارے لال سرخ ہو رہا تھا، دماغ کی نسیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ سلطان کو بہت کم غصہ آتا تھا، لیکن جب انہیں غصہ آتا تھا تو وہ شدید قسم کا آتا تھا۔ سلطان اس عورت کو دیکھ رہے تھے، جبکہ عورت ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیں، میں صرف پیسوں کی لالچ میں یہ کام کر رہی تھی۔ میں نے جب پہلا بچہ بیچا تو اس آدمی نے مجھے بہت سارا روپیہ دیا تھا اور قسمت شاید میرا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ بچہ واقعی کافی خوش قسمت تھا، ان کے گھر جاتے ہی وہ لوگ مالا مال ہو گئے تھے۔ یہ بات ہر جگہ پھیل گئی تھی کہ ان لوگوں نے ایک بچہ مجھ سے لیا تھا اور کافی خوش قسمت نکلا۔ اس کے بعد میں نے یہ بات سب لوگوں کو پھیلا دی کہ میری گھوڑی انسانی بچہ جنم دیتی ہے اور جو بھی اس کو خریدتا ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے، تو تم وہ بچہ لاتی کہاں سے ہو؟ سلطان کے سوال پر اس عورت نے ایک نظر انہی پاؤں میں ٹھوکر لگی تھی تو سیدہ نے انہی نظر اس عورت کے گھر کے دروازے میں کھڑی اس عورت پر پڑی تھی جو پیٹ سے تھی۔ اس کی بات یہ صاف نشاندہی تھی کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ ایک انسانی عورت کے جسم کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے اس گھوڑی کو دیکھا تھا تو اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ گھوڑی انسانی بچہ کیسے دے سکتی ہے، لیکن جیسے ان کی نظر اس عورت پر پڑی تھی تو ان کے ساری سچائی سمجھ آ گئی تھی۔ اگلی صبح پوری ریا میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ جبکہ اس عورت کو بھی کڑی سے کڑی سزا دی گئی تھی، اس بیوہ عورت کے اس بل کو ضبط کر لیا گیا تھا، جبکہ اس عورت کو بھی 5 سال قید دے دیا گیا تھا۔ اس گھر میں موجود نکر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ اپنا اچھا بڑا بھول جاتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی عقل ٹھکانے لگاتے تو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ وہ کیسے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کی پیروی نہیں کرتا تھا، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنی مرضی کے حاضر ڈالنا چاہتا ہے، وہ شخص ایسے ہی پکڑا جاتا ہے۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا۔ رجا کہانی ٹی وی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔